جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں آپ کو تہران سے قم المقدس جو ہے اس کی سیر کرواؤں گا۔ اور ابھی ہم تہران سے نکلے ہیں، ٹیکسی لی میں نے، اور تہران سے اگر آپ نے قم آنا ہو تو اس کے 2-3 طریقے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ ٹرین پہ آ جائیں، ٹرین سے اگر آپ آئیں گے تو اس کے لیے آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا لازمی ہے، اور ٹکٹ جو ہے ٹرین کی وہ تقریباً 7 تومان یعنی پاکستانی 40 روپے کے قریب کرایہ بنے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ وہاں سے بس لے لیں۔ بس کا جو کرایہ ہے 35 سے 40 تومان یعنی تقریباً پاکستانی آپ کہہ سکتے ہیں کہ 250 روپے۔ اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ ٹیکسی ہے۔ ٹیکسی بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، بعض دفعہ آپ کو ویسے ہی کوئی مسافر جا رہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں 50 تومان 60 تومان میں، لیکن زیادہ سے زیادہ یہ 70 سے 80 ہزار تومان تک یعنی پاکستانی 500 روپے کے قریب یہ کرایہ لگے گا۔ اور تہران سے جو قم کا فاصلہ ہے یہ تقریباً 1 گھنٹے سے 1.5 گھنٹے کے درمیان آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی ٹریفک ہو، زیادہ ٹریفک ہو تو 1.5 گھنٹہ، ورنہ 1 گھنٹے میں آپ ایزیلی پہنچ جاتے ہیں۔ تو یہ جی میں نے یہاں جب آیا پایان جنوب اپنے ہاسٹل سے تو وہاں سے میں سوار ہوا، وہاں سے ہم نے ٹیکسی لی۔ ایک بندہ جا رہا تھا ایرانی دوست، اور بڑی اچھی گاڑی، کولر وغیرہ روشن تھا، اور کرایہ بھی اس نے ہم سے مناسب لیا، یعنی 50 تومان۔ ہم 2 دوست ہیں یہاں پہ جو جا رہے ہیں، اور اس کا جو ہم سے کرایہ اس نے لیا وہ یعنی 2 بندوں کا 100 تومان، اور یہ پاکستانی تقریباً 700 روپے بنیں گے۔ اٹ مینس کہ 350 روپے پر ہے۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ تہران سے قم جو سڑک جاتی ہے جاتے، اور یہ ابھی آپ بورڈ اوپر دیکھ رہے ہیں، یہ ہم قم میں انٹر ہو رہے ہیں۔ میں نے کوشش کیا کہ ویڈیو کو شارٹ جتنا کر سکوں تاکہ آپ بور نہ ہوں۔ ابھی ہم آپ کو یہاں قم میں جو مقدس مقامات ہیں، یہاں 2 ہی مشہور اور معروف، ویسے تو بہت ساری جگہیں ہیں دیکھنے والی، لیکن عام طور پہ جو ہمارے زائرین اور شیعہ بھائی ہیں وہ جن جگہوں پہ آتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ جگہیں آپ کو دکھائی جائیں۔ اور یہ ہم قم شہر میں داخل ہو گئے ہیں۔ اگر آپ ٹیکسی یا بس پہ ہیں تو یہاں پہ آپ کو اتاریں گے، اس کو ہفتاد و دوتن یعنی 72 ہفتاد و دو یعنی 72 مین کہہ سکتے ہیں اس کا ترجمہ انگلش میں۔ تو یہ وہ جگہ تھی، یہاں سے اب ہم قم شہر میں داخل ہو کے آگے جا رہے ہیں مسجد جم کران کی طرف۔ تو یہاں سے اگر آپ ہفتاد و دوتن سے سوار ہوں تو ٹیکسی آپ سے 10 سے 15 تومان لے گی۔ تو ہم نے جو ٹیکسی تہران سے لی تھی کو کہا کہ ہمیں آگے چھوڑو، ہم اس کو تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیں گے۔ تو ابھی ہم اس طرف روانہ ہیں، اب ہمارے ساتھ رہیے گا، ابھی آپ کو مسجد جم کران کی سیر کروائیں گے، اور اس کے بعد جو حرم مطہرہ ہے حضرت بی بی معصومہ کا اس کی بھی سیر کروائیں گے، جو یقیناً آپ کے لیے جالب ہوگا اور جذابیت ہوگی آپ کے لیے، خصوصاً جو ہمارے شیعہ بھائی ہیں ان کے لیے۔ ان کا بہت زیادہ بعض لوگ جو زائرین ہوتے ہیں، کچھ لوگ نہیں آ سکتے، تو ان کا دل ہوتا ہے کہ ہم قم کی سیر کریں، قم دیکھیں کیسا ہے۔ تو یہ خصوصی طور پہ ان کے لیے، اور باقی ہمارے باقی دوستوں کے لیے بھی جو چاہتے ہیں کہ ایرانین کلچر سے آشنا ہوں، تو ان کے لیے یہ میں ویڈیو بنائی ہے۔ ویری سوری، آج میرا موبائل جو تھا وہ بالکل بیٹری بند ہونے کے قریب، اس لیے میں شارٹ سے کلپ لی ہیں، اور بالکل میں نے لائٹ بھی مدم کی ہوئی ہے، اس لیے ویڈیو کوالٹی ہے اس کی مجھے پتہ ہے یہ گاڑی سے بنا رہا ہوں، اور یہ یقینی طور پہ ویڈیو کوالٹی ڈاؤن ہوگی، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ بہرحال ایک علمی چیز تھی، اور میرا دل تھا کہ آپ میرے اس سفر میں شامل ہوں۔ تو ابھی ہم یہ وہ جو سڑک جہاں سے ہم مسجد جم کران کی طرف جاتے ہیں، یہ دور سے ہی آپ کو مسجد جم کران کے مینار نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پچھلے دنوں میں آپ نے پاکستانی چینلز پہ دیکھا بھی ہوگا کہ جب انہوں نے مسجد جم کران کے اوپر وہ لال جھنڈا جو تھا جنگ کی علامت اس کو لہرایا تھا۔ بہرحال مسجد جم کران کے متعلق یہاں یہ عقیدہ ہے کہ یہاں پہ جو حضرت امام مہدی ہیں ان کا ظہور ہوگا، اور یہاں لوگ آتے ہیں ایک مقدس مقام کے طور پر، یعنی کہ یہ یا مہدی لبیک یا مہدی لبیک کے لگے ہوئے ہیں، بینر لگے ہوئے ہیں، اور یہاں سے ہم انٹر ہوں گے، اور یہ عورتوں کا دروازہ علیحدہ ہے اور مردوں کا دروازہ علیحدہ ہے۔ اس طرف بانوان یعنی عورتیں، اس طرف بندوں کا تھا۔ یہ ہم جی صحن میں داخل ہو گئے ہیں، یہ صحن ہے مسجد جم کران کا۔ ابھی میں آپ کو اندر بھی لے کے جاؤں گا، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت مسجد، اور بڑی بڑی دور سے لوگ میں نے دیکھا، عراق سے، پاکستان سے، انڈیا سے، مختلف ملکوں سے لوگ آتے ہیں، شام سے، اسی طرح ساری دنیا سے۔ اور یہ مسجد کے اندر کے مناظر،
کیونکہ جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیٹری بالکل بند ہونے کے قریب ہے، اس لیے میں شارٹ کلپ ہی آپ کو دکھا سکتا ہوں تاکہ آپ زیارت کر سکیں۔ اور یہاں پہ لوگ آتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور کچھ لوگ یقینی طور پہ جو سفر وغیرہ سے وہ تھکے ہوتے ہیں۔ اور یہ اب میں وہاں سے آپ کو حرم میں لے آیا، جیسا کہ میں نے بتایا کہ بیٹری ساتھ نہیں دے رہی تھی، اس لیے میں نے کوشش کیا کہ ہلکا سا شارٹ کلپ جو ہے حضرت بی بی معصومہ کا جو مزار ہے اس کا بھی آپ کو سیر کروا دی جائے۔ اور سورج چونکہ ڈوب رہا تھا، لائٹ کا بھی ایشو، تو یہ جی حضرت بی بی معصومہ قوم جو زائرین ہمارے سے ہیں ان کی زیارت کے لیے، یہ ان کا مزار ہے۔ یہ اندر کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت سے زائرین آئے ہوئے یہاں پہ اور دعا کر رہے ہیں۔ میں بھی یہاں پہ آیا ہوں، میں نے بھی زیارت کا شرف حاصل کیا، تو یہ ابھی آپ کو اندر بھی لے کے جاتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کی بیڈ کوالٹی کی میں معذرت چاہتا ہوں کیونکہ کیمرہ ساتھ نہیں دے رہا تھا، تو امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ چھوٹی سی ویڈیو، یہ چھوٹا سا سفر پسند آیا ہوگا۔ آپ سے درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔